جب کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ بات کرتا ہے تو آپ اس کے ایریے میں رہ کے بات کرتے ہیں، تبھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ایریے میں رہنے کی بجائے باؤنڈریز کو ادھر ادھر وسیع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو مشکل ہوگی، کیونکہ وہ دوسرے ایریا میں جانا نہیں جاتا۔ جیسے کہ کوئی اگر فزکس کا پروفیسر ہو اور فزکس پہ باتیں کر رہا ہو اور آپ کیمسٹری کی باتیں شروع کر دیں تو وہ اس میں نہیں جانا چاہے گا، وہ فزکس کا پروفیسر ہے۔ اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اس باؤنڈری میں سے نکل کے کیمسٹری کی باؤنڈری میں جائے۔ دیٹس ناٹ ہز فیلڈ۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے دنیا میں، بایولوجی کی کتاب، کیمسٹری کی کتاب، میتھ کی کتاب، آئی ٹی کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر پیتھولوجی کی کتاب میں یا میڈیسن یا سرجری کی کتاب میں یا سائیکالوجی کی کتاب میں یا نیورولوجی کی کتاب میں آپ کو مذہبی باتیں نہیں ملیں گی۔ اسی طرح مذہبی کتابوں میں آپ کو فزکس کی اور سائیکالوجی کی اور پیتھولوجی کی باتیں نہیں ملیں گی، پر ہر جگہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز کا فائدہ ہے، تبھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے سائنس کا فائدہ ہے کہ اس سے آپ سمارٹ فون بناتے ہیں، ہوائی جہاز بناتے ہیں، تو آپ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، سائنس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں بہت سے فوائد ہوتے ہیں، اسپرچولی کے اور مذہب کے بھی بہت فوائد ہوتے ہیں۔ جب ہم بے سہارا ہوتے ہیں، جب کوئی چیز ہمارے کام نہیں آتی، کوئی سمارٹ فون ہمارے کام نہیں آتا، تو پھر ہمیں روحانی چیزوں سے مدد ملتی ہے، پھر ہمیں مذہبی چیزوں سے مدد ملتی ہے جو کہ زیادہ سپیریئر چیزیں ہیں، اور ان کو ہم سپیریئر رکھتے ہیں، اور اس کے چھتر چھایا میں جو سائنٹیفک چیزیں ہوتی ہیں ان سے جتنا بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں ان سے اٹھاتے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانے سے پہلو تہی نہیں کرتے کہ ہیلوسینیشنز کیا ہوتی ہیں، یا ایلیوژن کیا ہے، یا ڈیلوژن کیا ہے، اور ان میں فرق کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ موڈ کا خیالات سے کیا تعلق ہوتا ہے، خیالات کا موڈ سے کیا تعلق ہوتا ہے، کیسے موڈ کی بیماریاں خیالات کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اور ہم اکثر آج کل خود کلامی کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی سیلف ٹاک کی بات بھی کرتے ہیں۔ سیلف ٹاک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم اپنے ذہن میں جو بات کرتے ہیں، اگر کوئی منفی بات کرتے ہیں تو بات چل نکلتی ہے اس سے آگے سے آگے سے آگے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی منفی بات کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو نام یاد نہیں رہتے یا آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا دماغ فوری طور پر اس سے ملتے جلتے اور بھی خیالات آپ کے دماغ میں سرچ کرتے ہیں، اور آپ کا دماغ ان کو بھی اوپر لے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو نام یاد نہیں رہتے، آپ کو واقعات یاد بھی نہیں رہتے، اور ساتھ آپ بہت ڈم ہیں اور آپ ناکام انسان ہیں، اور لوگ آپ کو پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ آپ تو لوگوں کے نام ہی یاد نہیں رکھتے۔ تو بات چل نکلتی ہے آگے سے آگے سے آگے، اور آپ کا برین یہ نئی ٹاک بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کرتے ہیں صبح اٹھ کے، اور آپ کہتے ہیں کہ آج کا دن کوئی بہت ہی زبردست دن ہے میرے لیے، اور اس کے لیے آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں موسم بھی اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ انرجی ہے، سورج کی روشنی ہے، اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن ہے جس میں میں یہ کام سارے کر سکتا ہوں، اور وہ کاموں کو آپ لائن اپ کر لیتے ہیں، اور پھر سارا دن وہ کام کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ میموری، آپ کے آج کے کاموں کی میموری کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے۔ کہ لوگ جس ٹاپک پہ کتاب لکھتے ہیں، لوگ اپنے ٹاپک کے اندر رہتے ہیں۔ اگر پاکستانی پولیٹکس پہ کتاب لکھی جائے گی تو تھوڑا بہت افغانستان کا ذکر آ جائے گا، تھوڑا بہت امریکہ کا ذکر تو آ جائے گا، اور بنگلہ دیش کا آ جائے گا، انڈیا کا آ جائے گا، لیکن دنیا میں 200 ممالک ہیں، ان میں سے 190 ممالک کا ذکر کوئی نہیں آئے گا۔ 8-10 ممالک کا ذکر تھوڑا بہت آ سکتا ہے، لیکن سائنس میں کافی یہ چیز واضح دیکھی گئی ہے۔ ہم نے آج تک کسی سائنس کی کتاب میں
کسی مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں پڑھی، کبھی کسی سائنٹیفک کتاب میں مذہب کی مخالفت یا مذہب کے حق پہ کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ٹو دی پوائنٹ اپنے سبجیکٹ پہ بات کرتے۔ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا کہ غور کرو، تو غور کرنے سے تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے، اور سرچ کرو قرآن پاک میں بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کمانڈ لیتا ہے غور کرنے کی اور سرچ کرنے کی تو یقیناً وہ کچھ دریافت کر لے گا، لیکن عموماً 99.9% چیزوں کو الگ الگ سلاٹ میں رکھنا آسانی پیدا کرتا ہے۔ آپ گھر میں بھی چیزوں کو الگ الگ سلاٹس میں رکھنا پسند کرتے ہیں، آپ ایک ہی الماری کے ایک ہی خانے میں مختلف چیزیں ڈالنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پھر آپ کو تلاش کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ لہذا آپ نے وہ سلاٹس بنائے ہوتے ہیں کہ اچھا گھروں میں حتیٰ کہ یہ بیڈ روم ہے، یہ لیونگ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ واش روم ہے، تو روم کر کے بہت نام رکھے ہوتے ہیں، تو چیزوں کو مکس اپ نہیں کرتے۔ اور سائنس اور آرٹ اور فنون لطیفہ اور ہسٹری، ان چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ انسانی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو بے شمار انسانی تاریخ ہے جو مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن 10,000 سال سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ زیادہ تر کسی کو نہیں پتہ۔ وہ بہت کم آئیڈیا ہے لوگوں کو کہ 10,000 سال سے پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن تب تک کوئی انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ باتیں کریں، انسان لکھ نہیں سکتے تھے۔ یعنی پہلا انسان جو کرۂ ارض پہ آیا تھا وہ 2.5 لاکھ سال پہلے آیا تھا، اور پھر انسان آتے رہے کرۂ ارض پہ اور بولتے نہیں تھے، اور پھر اچانک 10,000 سال پہلے انہوں نے بولنا شروع کر دیا، ایسے بائی مسٹیک، کسی نے منہ سے کوئی آواز نکالی، دوسرے نے اس سے کوئی مطلب سمجھ لیا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دیہاتوں میں کھیتوں میں دور کسی کو آواز دیتے ہیں تو عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، جیسے بچوں کے لیے اسکول میں وہ سیٹی ہوتی ہے بچوں کو، یا چوکیدار سیٹی رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسانوں نے پہلے تو کچھ آوازیں رکھی ہوئی تھیں، پھر انہوں نے بامعنی لفظ بنائے، پھر انسانوں نے لفظوں کا استعمال شروع کیا، پھر لفظوں کو انسان کے دماغ نے شکلوں کی صورت میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہر پھول پہ جاتی ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ رس اخذ کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی نفیس چیز ملتی ہے جسے ہنی کہتے ہیں، جسے شہد کہتے ہیں، جسے ہم سب پسند کرتے ہیں، جس میں شفا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہاں ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھنے دینا چاہیے۔ سوال اگر اٹھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں ہم سوال پیدا کرتے ہیں وہ چیز تگڑی ہوتی ہے، وہ اپنی نگہداشت کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم کوئی بھی بات سوچتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے، سوچ کو چلنے دینا چاہیے، اور یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ سوچ الٹیمیٹلی کسی ایسی چیز کی نفی کر دے گی جس کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، تقدس کرتے ہیں، وہ چیزیں تگڑی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں۔ اور ہمیں زیادہ تر فائدہ اٹھانے کی پالیسی پہ چلنا چاہیے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے آرٹ ہو، چاہے روحانیت ہو، ہمیں فائدہ اٹھانے کی پالیسی پہ چلنا چاہیے، فائدہ اٹھانا۔ جیسے اگر ہم چونکہ سائنسدان تو نہیں ہیں سب، لیکن سائنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب عالم دین تو نہیں ہیں، پر مذہب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس حد تک بھی فائدہ اٹھانا ممکن ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ آواز جو ہوتی ہے اندر کی آواز، کئی لوگ تھوڑا بلند آواز سے بھی اندر کی آواز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے میرے ایک عزیز تھے جو کہا کرتے تھے جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے وہ اناؤنس کرتے تھے، کہتے اٹھو فیجیا نماز۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف، تو وہ اپنا نام بڑا لیتے ہیں، کبھی بھی ہونا کہتے ہیں میں نے کہا نواز شریف، یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بہت زیادہ اپنے اندر کی آواز کو اپنا نام لے کے
اور بڑے معصوم سے انداز میں وہ جی ایز اے تھرڈ پرسن. اور جو لوگ ایز اے تھرڈ پرسن بات کرتے ہیں ان کی عزت نفس یعنی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہوتی ہے, جو اپنا نام لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنا نام لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا محمد رشید یہ تو نہیں کرنا چاہیے تمہیں, یہ ایسا تو نہیں کرنا. تو نہیں سننی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنا نام لیتے ہیں دوسرے سے بات کرتے ہوئے, اپنا نام ایسے لیتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی اور بندہ ہے. اور یہ نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنے نام کی عزت کرتے ہیں, اس لیے بار بار وہ اپنا نام لیتے ہیں. دیکھیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کچھ اور انٹرپریٹ کسی اور طریقے سے کریں, انٹرپریٹیشن میں تو فرق ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم اندر کی آواز آپ نے کہی کہ ایک آواز ہوتی ہے جو کہ پٹھی مت کی طرف بھی لگا رہی ہوتی ہے, اور ایک آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ نہ کر کاکا باز آ جا نہ کر. اور ان دونوں کے درمیان ایک مستقل ٹسل چلتی رہتی ہے کہ اندر کی آواز کہتی ہے کہ یوں نہ کرو یوں کر لو, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا, اور آخر کار آپ کبھی اندر کی آواز مان لیتے ہیں اور کبھی اندر کی آواز آپ نہیں مانتے. لیکن یہ جو جنگ چلتی رہتی ہے یہ کبھی نہ کبھی جنگ پھر ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے, جب آپ کے اندر جو اصل میں آپ کا جو ضمیر ہے جسے ہم کہتے ہیں, یا جو ماسٹر مائنڈ ہے, تو ماسٹر مائنڈ کی جب مانی جانے لگتی ہے, جب ماسٹر مائنڈ کا حکم چلنے لگتا ہے, جب ماسٹر مائنڈ کوئی بات کرتا ہے تو وہی بات پھر کرتے ہیں آپ, تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ نفس مطمئن ہو گیا ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد اصل میں نفس مطمئن ہونا ہے, نفس مطمئن. اچھا ایک اور جو جعلی طریقہ ہے نفس کو مطمئن کرنے کا, وہ بلا کیا ہے؟ ڈرگس. ایسے بس نفس مطمئن, لیکن اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ڈرگس سے, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نفس پھر مطمئن نہیں رہتا, ڈرگس کا اثر نہیں رہتا اور آپ کو فردر ڈرگس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی ایسے ایسکلیٹر پہ اوپر چڑھ رہے ہیں جو کہ ایکچولی نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور آپ اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات بن رہی ہے, لیکن ذرا آپ سست ہوتے ہیں تو پھر واپس آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں. تو جو نفس مطمئن ہے وہ ایسے ایسکلیٹر پہ آپ ہوتے ہیں کہ جو اوپر کی ہی طرف جا رہا ہے, اور آپ بھی اس پہ تھوڑا تھوڑا اوپر جا رہے ہیں. اس میں پھر آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اوپر 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 بہتر کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ڈرگس کا اور نشے کا کوئی رول نہیں ہوتا. تو جو نفس مطمئن ہے یہ انسان کی منزل ہے, نفس مطمئن انسان کی منزل ہے, اور سائیکالوجی کی زبان کو اس کو ایکچولائزیشن کہتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن یعنی آپ اپنے آپ کو ایکچولائز کر رہے ہو, بہتر سے بہتر بنا رہے ہو. یعنی توقع رکھی جاتی ہے کہ جب بندے کی ایج زیادہ ہوگی تو اس کا نفس مطمئن ہوگا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب بندہ گرو کرے گا, ایج کرے گا, میچور ہوگا تو وہ مطمئن بھی ہوگا, لیکن آپ نے کم لوگوں کو مطمئن دیکھا ہوگا ود دی ایج. دنیا بھر میں چاہے بندے کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو تو سیلف ایکچولائزیشن اس بندے کی تلاش ہے جس میں وہ سیدھے رستے پہ بھی جا سکتا ہے اور بھٹک بھی سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ نشے کی طرف جاتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے, اگر وہ ایک جعلی طریقہ استعمال کرتا ہے انر پیس ڈھونڈنے کے لیے, اگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسی تحریکیں رہیں کہ جن میں تھوڑا بہت کوئی روحانی ٹچ بھی تھا اور نشے کا استعمال بھی تھا. دنیا کے ہر مذہب میں ایسی تحریکیں رہیں, صوفیزم ان میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ ہر مذہب میں جہاں کہیں شارٹ فال فیل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نشہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شارٹ فال جب ہوتا ہے تو شارٹ فال دور کرتے ہیں, اس کو نشے سے پورا نہیں کرتے, کیونکہ جب نشے سے پورا کرتے ہیں تو یہ کبھی پورا نہیں ہوتا.
اور بندہ ادھورا ہی رہتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے، وہ اس چیز کا آپ کو بہت ہی قریبی تجربہ ہے، جسے کوئی نروانا کہتا ہے، کوئی سیرینٹی کہتا ہے، کوئی ذہنی سکون کہتا ہے۔ تو آپ میں سے کبھی کسی کو تجربہ ہوا کہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے کوئی ڈرگز وغیرہ کی؟ لیکن سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ بندہ بے چین ہوتا ہے، بندے کا موڈ خراب ہوتا ہے، بندہ تنگ ہوتا ہے، اور کوئی اس کو دعوت دے دیتا ہے۔ جیسے کوئی اگر پیاسا ہو اور کوئی اس کو پانی کی دعوت دے تو قبولیت کا بہت امکان ہے، اور اگر کوئی پیاسا بالکل نہ ہو تو پھر کوئی پانی آفر کرے تو تھوڑا بہت چانس ہے کہ بندہ پھر بھی پکڑ ہی لے گا۔ کوکو کولا کہیں آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، کہیں چائے پیش کر دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پانی بھی نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مطلب مہمان نوازی کا تقاضا ہے، اور مطلب اگر میں آپ کا پانی نہیں پیوں گا یا آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا تو آپ شاید برا منائیں گے۔ تو لوگ اوور ایٹنگ میں بھی اسی طریقے سے جاتے ہیں جب ان کو دعوتوں کا موقع ملتا ہے۔ کچھ ہمیشہ میرے ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ نشے کا تجربہ کیا تو ان کو وامٹنگ ہوئی تھی، یا ان کو متلی آئی تھی، یا ان کو چکر آئے تھے، یا ان کا سر بھاری ہوا تھا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دو پارٹس تھے۔ اس کا ایک پارٹ تھا منفی، یعنی چکر آنا اور متلی ہونا، الٹی آنا اور سر بھاری ہونا، اور اس کا ایک دوسرا پارٹ بھی تھا جو ڈینجرس پارٹ تھا کہ اس نے آپ کو ایک ڈوپامین رش سے انٹروڈیوس کرایا، اس نے آپ کو ایک عجیب و غریب مزہ دیا، لیکن جلد ہی نیٹ رزلٹ آپ کی زندگی میں کیا نکلا؟ کیونکہ ہر روز آپ ٹچ بیس کرتے ہیں، اور وہ ٹچ بیس آپ گراؤنڈ زیرو کو نہیں کرتے، وہ مائنس میں جاتا ہے، مائنس یعنی مائنس فیلنگز ہوتی ہیں، اور جب تک مائنس فیلنگز نہ ہوں لوگ نشہ کرتے بھی نہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک انگریز ہیروئن ایڈکٹ نے بتایا کہ میں صبح اٹھتا ہوں اور میرا اگر نشہ کرنے کا ٹائم بھی ہوا ہو تو میں نشہ نہیں کرتا، میں تھوڑا انتظار کرتا ہوں کچھ تکلیفوں کا، پھر ایسے لگتا ہے جیسے اینٹوں کا ایک ٹرک پورا میرے اوپر گر رہا ہے، اور پھر میں نشہ کرنا شروع کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اذیت پسندی سی بن جاتی ہے، لیکن ایک آسان رستہ ہے بالکل جو نفس مطمئن کی طرف جاتا ہے یا سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے، اور وہ رستہ سائنس بھی بتاتی ہے اور وہ رستہ مذہب بھی بتاتا ہے، اور یہاں دونوں آ کے مل جاتے ہیں۔ یعنی مذہب اس کو کہتا ہے نفس مطمئن، اور سائنس اس کو کہتی ہے سیلف ایکچولائزیشن، اور اس کے لیے کچھ سٹیپس تو بہت یونیورسل ٹروتھ ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اور کچھ کام کاج کرنا، کچھ بھاگ دوڑ کرنا، جسے ہم ایکسرسائز بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کام کاج کے اندر بھاگ دوڑ نہیں ہے، جیسے کوئی فیوڈل لارڈ ہے تو اس کی زندگی میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، وہ کھیتوں میں جا کے ہل نہیں چلا سکتا، اس کو ضرورت نہیں ہے ہل چلانے کی، تو وہ ایکسرسائز کرے گا سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے۔ اگر وہ ایکسرسائز نہیں کرے گا تو اس کا جو نفس مطمئن ہے وہ کھسکنے لگے گا اور پھسلنے لگے گا۔ یا کوئی سی ای او ہے اور وہ بہت پرسکون اور آرام دہ زندگی میں ہے، ایئر کنڈیشن ماحول میں ہے، اور کرسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، اور وہ اس کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس ڈرائیور ہے، تو پھر اس کو ضرورت ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرے گا تاکہ اس کے اندر جو نفس مطمئن ہے وہ اپنے مقام پہ ٹکا رہے۔ ہم نے ایکسرسائز کی مدد سے کچھ کیمیکلز کو بننے میں مدد دینی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں ہر وقت کیمیکل بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، اور ان کو مدد ملتی ہے اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کچھ خاص کیمیکلز کے بننے میں مدد ملتی ہے، جیسے کہ نارکوٹکس۔ ہمارے جسم میں نارکوٹکس بنتے ہیں، اور نارکوٹکس جو بنتے ہیں ہمارے جسم میں وہ صرف اس صورت میں بنتے ہیں جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی کریں ایکول ٹو 10,000 اسٹیپس منیمم، 10,000 اسٹیپس واکنگ،
منیمم ہے. اب اس کی کوئی شکل آپ بنا لیں تو 10,000 سٹیپس کے برابر جو ایکسرسائز ہے اس کی ضرورت جو ہے نیند کے بارے میں ہے, جسے ہم کبھی بھی ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ نیند بہت اچھی چیز ہے, کبھی ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ سونا چاہیے. زیادہ تر لوگ سونے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں, زیادہ تر لوگ سونا پسند نہیں کرتے, اس کی جگہ ویڈیو گیمز اور فیس بک اور سوشل میڈیا اور بڑی دلچسپی والی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ, اور گھروں میں جو لائٹس ہوتی ہیں یہ سونے نہیں دیتی, اور گھروں میں جو ماحول ہوتا ہے اگر 10 لوگوں میں سے 9 لوگ جاگ رہے ہیں تو 10واں بیچارہ کی کرے. تو نیند جب تک نہیں ہوگی تو وہ جو نفس مطمئن ہے اس کا ایک کیمیکل جسے سیروٹونن کہتے ہیں وہ کیمیکل مسنگ رہے گا, اور اگر نیند نہیں ہوگی تو اس بندے کا نفس مطمئن نہیں ہو سکتا. اور نیند کے بارے میں بھی کوئی پازیٹیو کمانڈز نہیں پائی جاتی. مائیں کہتی ہیں بچوں کو کہ سو جاؤ, پر وہ اس لیے کہتی ہیں کہ ان کو فرصت مل جائے. بچوں کو کبھی مائیں اس طرح نیند کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتاتی جس طرح کے پڑھنے لکھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہیں. جب وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے ذرا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے تو پھر مائیں دیکھیں, جب بچہ 6 7 8 سال کا ہو جاتا ہے تو اتنی دیر میں مائیں جو ہیں ان کی جو ایتھلیٹک کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پہلا بچہ آیا, سال 1.5 سال گود میں رہا, پھر دوسرا بچہ آیا, پھر تیسرا بچہ آیا, پھر چوتھا بچہ آیا, 9 سال ہو گئے شادی کو, اس کے بعد اب ماں پیچھے بھاگ نہیں سکتی بچوں کے. کوشش کرتی ہے پر بڑا مشکل ہوتا ہے, ماؤں کے لیے بھاگنا مشکل ہوتا ہے, اور فادرز جو ہیں وہ عام طور پر کہیں گئے ہوتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے, کبھی گئے ہوتے ہیں, اور اگر واپس آتے ہیں کام سے تو وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو بادر نہ کیا جائے, ان کو کچھ نہ کہا جائے, اور گھر میں ماحول بنایا جائے تاکہ وہ خود آرام کر سکیں. اللہ کے ذکر سے مراد جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, تو عربی میں ذکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا. عربی میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے ٹو مس somebody, جیسے ہم کہتے ہیں آئی مس یو. تو اللہ کو اپنی زندگی میں مس کرتے رہنا, یاد کرتے رہنا, اس کے ساتھ کنیکشن کو ریوائیو کرتے رہنا. تو قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہے, لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے رہیں, یعنی اونچی آواز میں جیسے اللہ لوگ کرتے ہیں, تو وہ ہمارا لوکل ٹریڈیشن ہے جو اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ ایک آپ کی پرائیویسی میں اگر آپ ہائر پاور کے ساتھ کنیکشن فیل کرتے ہیں تو وہ ہے کہ دلوں کی جو خوشی کا راز ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے. کنیکشن ہے نا, جیسے آپ یاد کرتے ہیں اللہ کو اپنی تنہائی میں اور کسی کے سامنے, یا آپ الحمدللہ کہتے ہیں, یا آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, یا آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں, تو یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بارے میں ہیں. اور جو نفس مطمئن ہے وہ ٹھہراؤ ہے, جیسے جھیل کا ٹھہراؤ ہوتا ہے, وہ ایک وہ چیز ہے جسے پیس کہتے ہیں. وہ ٹھہراؤ نہیں ہے, وہ پیس اس چیز پہ کھڑا ہے کہ چاروں طرف سب ٹھیک ہے. لیکن جو سیرینٹی ہے یا نفس مطمئن ہے وہ ایک سالڈ فوٹنگ پہ کھڑا ہے, اور ایڈورسٹی کوشنٹ آپ کا اوپر چلا جاتا ہے, اور اگر کوئی چیز گڑبڑ ہوتی ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے میرے ساتھ اور وہ کافی ہے. کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صلاحیتیں دیتا ہے ہر قسم کی, اور دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں, ان کی ہسٹری ایسی ہی ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کو اچیو کرتے ہیں, تو اس میں 2 ورائٹیز ہیں. ایک ہے اسپرچول ورائٹی کہ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے ہی ٹھنڈا ٹھار بنایا. ایک ایجوکیشنل ورائٹی کہ جس میں آپ سیکھ کے آپ کول ہو گئے, آپ سیکھ کے ٹھنڈے ہو گئے. اور ایک ہے پروگریسو جرنی, اور ایک ہے اللہ کا فضل جسے معجزہ کہتے ہیں. کئی دفعہ کسی کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ نفس مطمئن بن جاتا ہے, اور کئی دفعہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہ فن سیکھتے ہیں, اور جب وہ یہ فن سیکھتے ہیں تو انہیں اندر سے آواز آنے لگتی ہے کہ ہاں مطلب تم ٹھیک ہو, اور وہ اس دنیا کی حقیقت کو
اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ایک یہ دنیا ہے اور ایک اس دنیا کے بعد کی دنیا ہے. اور جیسے کبھی آپ خواب دیکھتے ہیں تو کبھی آپ نے ایسے خواب ضرور دیکھے ہوں گے کہ جس میں بہت کوئی اچھی چیز ہو رہی تھی. آپ کو خواب آیا کہ آپ بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کی ایک گاڑی ہے، رولز رائس گاڑی ہے جس میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، اور پھر کسی فضول آدمی نے آپ کو جگا دیا اور آپ کہتے ہو میری گڈی کتنے گئی ہو فلانا. تو یہ اس طرح کا خواب جو آپ کہتے ہیں کہ جتھوں ٹوٹا ہے اتھوں شروع ہو جائے. یعنی ایسا خواب ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میں پھر سوتا ہوں تو پھر یہ وہیں سے شروع ہو جائے. کبھی ہو جاتا ہے لیکن بہت ریئر کہ خواب ٹوٹ ٹوٹ کے وہیں سے شروع ہو. لیکن اگر آپ سوچیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو 60 70 80 یا 90 سال کی زندگی ہے، اور یہ ایک خواب ہے، اور جب یہ زندگی ختم ہوگی تو سمجھے یہ خواب ٹوٹ گیا. اب پتہ نہیں کہ یہ خواب ہے یا خواب آگے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان اس پہ سوچتا رہتا ہے. جیسے ایک بندے نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ میں ایک بندہ ہوں جو کہ تتلی ہونے کا خواب دیکھ رہا ہوں، یا میں ایک تتلی ہوں جو کہ ایک بندہ ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے. تو لوگ اپنی اپنی کیفیات کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں ان کے نفس مطمئن کا پتہ چلتا ہے. جی، جو عام طور پر جنہیں ہم اور آپ سب خواب کہتے ہیں تو وہ رات کی کسی پہر خاص کیفیت میں، جسے REM سلیپ کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں، تو اس میں وہ خواب آتے ہیں. اور وہ خواب کافی وسیع خواب ہوتے ہیں. اس میں بڑی ان یوزول باتیں ہوتی ہیں. اس میں بعض اوقات بندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور مناظر بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس وقت نیند کھلے تو وہ خواب یاد ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن صبح تک وہ خواب بالکل بھول جاتے ہیں، وہ پراپرلی رجسٹر نہیں ہوتے. پر ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو لوگ دن کو دیکھتے ہیں، جو جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ خواب بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ پورے ہو جاتے ہیں جب لوگ جاگتی کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، ڈے ڈریمنگ اور چیز ہے. وہ بعض اوقات ڈے ڈریمنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، خیالی پلاؤ، جن کو خیالی پلاؤ کہتے ہیں. لیکن ایک خواب ہوتے ہیں جیسے جو آپ کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں آج کل. ایک خواب یہ ہیں، اور ان کو آپ ڈے ڈریمنگ یا خیالی پلاؤ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خیالی پلاؤ پکانے والے کرتے کراتے کچھ نہیں. ہماری مائیں آ جاتی ہیں، روزانہ آتی ہیں، کام چھوڑ کے آتی ہیں، ہمارے والد آتے ہیں. تو یہ وہ جو خواب ہے نا جو جاگتی آنکھوں سے لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ ریکلیم کرنا ہے، اس بچے کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ جو خواب ہوتے ہیں نا جو جاگتی آنکھوں سے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ پورے ہو جاتے ہیں. ہر انسان کے کچھ اسپرچول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن یہ اسپرچول ایکسپیرینسز کب تک اسپرچول ایکسپیرینسز ہے اور کب یہ سیکیٹری کی زد میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. یعنی جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر میں خدا سے بات کرتا ہوں تو اس کو پریئر کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں. پر اگر خدا مجھ سے باتیں کرنے لگے تو اس کو شکیزوفرینیا کہتے ہیں. یہ اسی طرح کا فینومینا ہے، یہ اس کا پارٹ نہیں ہے. لیکن جو ایگزیکٹو سکلز کی بات کرتی ہیں اکثر، ان 12 ایگزیکٹو سکلز کے ساتھ کچھ پیچھے کیمیکلز اٹیچڈ ہیں. ہاں، یہ کیمیکلز جو پیچھے اٹیچڈ ہیں جن کو ڈسکور کر لیا گیا ہے. جیسے مجھے کل واک پہ ایک ریکورنگ ساتھی ہیں میرے اصل، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ورکنگ میموری آپ کی بہت اچھی ہے. میں کیونکہ ٹیلی فون پہ سب پیشنٹس کے نام لے لے کے ان کی دوائیاں بتا رہا تھا، تو کہتے ہیں آپ کو سب کے نام یاد ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے سب کے نام یاد ہیں. تو کہتے ہیں یہ ورکنگ میموری آپ نے کیسے اچھی کی؟ تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ CEO ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے ورکنگ میموری والا چیپٹر پڑھیں جو میں نے آپ کو کتاب دی تھی، ایگزیکٹو سکلز، ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کی کتاب، جس میں ایک ورکنگ میموری کا چیپٹر ہے. تو جو ورکنگ میموری ہے اس کے ساتھ جو وابستہ کیمیکلز ہیں، میں نے کہا ان کا بنیادی علم سا تھوڑا حاصل کر لیں تو پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اسی طرح اور بھی ایگزیکٹو سکلز ہیں، جیسے امپلس کنٹرول، کہ آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے رات 3 بجے خیال آیا کہ دوانا کھانا ہے میں،
اور جتوں مرضی ملے لے کے آؤ. سارے ملازم ستے پہ جگا کے تے انہوں نے کہا جاؤ جی دو آنا. میں کیتا سی ایک باری. تو مطلب یہ جو چیز ہے نا, اچانک کسی معمولی سی چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہو جانا, اس کو سیلینسی کہتے ہیں. سیلینسی کہ کوئی چیز تھوڑی دیر پہلے کوئی اہمیت نہیں تھی آپ کی زندگی میں, اور یکا یک آپ نے اسے زندگی کی سب سے اہم چیز سمجھ لی. جیسے آج کل نہیں ہوتا کہ کسی کو ایک نظر دیکھا تو اس کے ساتھ محبت ہو گئی, اگلے دن کہا کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم شخص ہے اور آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اور اس کے بعد اگلے دن بریک اپ کیا اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے, اور فاسٹ ٹریک پہ ہونے کی وجہ سے کیمیکلز بڑے گڈمڈ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جب پڑھتے ہیں چیزوں کو, جیسے ایگزیکٹو سکلز پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ایگزیکٹو سکل کے ساتھ کون سے کیمیکلز وابستہ ہیں, جس میں ہم نے ورزش کے بتایا, نیند کا بتایا, پھر کھانے پینے کے ساتھ بہت سارے کیمیکل وابستہ ہیں. بہت سارے وٹامنز آپ کھا رہے ہوتے ہیں, کھانے کے اندر چھپے ہوئے وٹامنز کھا رہے ہوتے ہیں, منرلز کھا رہے ہوتے ہیں, اور کھانے میں جیسے چکن ٹکا ہے تو اس میں پروٹین ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, اس میں فیٹس بھی ہیں, تو وہ سب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو کھانا جو ہے کیمیکل انٹیک ہے. اور پھر جب آپ اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور کیمیکل پیدا ہوتے ہیں, جھگڑے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی اور کیمیکل پیدا ہوتے ہیں. اچھا, بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بریک اپ کے بعد یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا نا. تو پھر ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نشہ کرنا پڑتا ہے, نشہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو اس طرح جو امیجیٹ ٹرانسفارمیشن آتی ہے لائف میں, جو بریک اپ ہوتا ہے تو اس کا سوگ ہوتا ہے. سوگ سمجھتے ہیں آپ؟ گریف ہوتا ہے, اس کا سوگ ہوتا ہے. اور یہ چاہے نشے سے بریک اپ ہو یا کسی انسان کے نشے سے بریک اپ ہو یا کسی روٹین سے بریک اپ ہو, اوور ایٹنگ سے بریک اپ ہو یا ورکوہلزم سے بریک اپ ہو, کو ڈیپینڈنسی سے بھی ریکوری میں آپ کو سوگ منانا پڑتا ہے, جسے ہم گریف ریکوری کہتے ہیں. فرسٹ ایئر آف ریکوری ہوتا ہے. اس میں چند رویے جو کہ ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ زندگی میں آ سکتے ہیں, جیسے اوور ایٹنگ, جیسے اوور ایکسرسائزنگ, جیسے اوور ورکنگ. ہاں, پین کو منہ میں رکھ کے, چونکہ جو سگریٹ کی ایک کریونگ ہے وہ اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل ایڈکشن ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وقت چاہیے. لیکن میں دو باتیں آپ کو بتائی جو بظاہر کانٹراڈکٹنگ لگتی ہیں, اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ امید رکھا کریں تھوڑی بہت کہ آگے چل کے یہ حالات ہو جائیں گے اچھے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑی بہت. اور دوسری بات یقین رکھا کریں کہ آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اگر حالات ٹھیک نہ بھی ہوئے تو. یعنی اگر حالات ٹھیک نہ بھی ہوئے, کیونکہ میں نے چائے سے جو ریکوری ہے اس میں یہ دونوں فیز دیکھے, اور بڑی ڈیپ قسم کی تکلیف تھی چائے چھوڑنے سے, اور مجھے بطور پروفیشنل پتہ تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, پر میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہوئے گا تو ہوئے گا, نہیں ہوئے گا تو نہیں ہوئے گا, کوئی بات نہیں, چائے میں نے کوئی نہیں. کچھ لوگ جو ہیں جو دوائی نہیں کھا رہے ہوتے تو وہ انگزائٹی کی وجہ سے پاؤں ہلاتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کوئی دوائی بھی نہیں کھاتے لیکن وہ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, یہ اس انگزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو دوائیوں کی وجہ سے پاؤں ہلاتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایکچولی انگزائٹی ہے, کیونکہ کچھ دوائیاں ہیں جو تھوڑی بہت انگزائٹی بھی پیدا کرتی ہیں اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ان کے, تو تھوڑی بہت انگزائٹی کو ہم کمپرومائز کہہ لیتے ہیں. تو اس میں کوئی تشویش والی بات نہیں. جب دوائی جب آپ کو کسی کو بھی میں دیکھتا ہوں, یہ میں غور کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ٹانگ ہلا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو اس کی دوائی کو پھر ری ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اور انسان کا جو دماغ ہے وہ جو یہ کین شوگر ہے, یہ انسان کا جو جسم ہے یہ کین شوگر کے لیے نہیں بنا ہوا. انسان کا جو معدہ ہے وہ پیور فوڈز کے لیے نہیں بنا ہوا, وہ یخنیوں کے لیے نہیں بنا ہوا, وہ ایسی چیزوں کے لیے نہیں بنا ہوا جو پیوریفائڈ ہوں, جیسے میدا. ہول گندم جو ہے وہ انسان کا معدہ اس کو بہترین ہضم کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ پھل کھاتے ہیں تو
اس سے پھر جسم خود اپنی مرضی سے شوگر ایکسٹریکٹ کرتا ہے جتنی بھی، بلکہ سارے جو فروٹس ہوتے ہیں اس میں یہ شوگر ہوتی بھی نہیں، دوسری شوگر ہوتی ہے جس کو فرکٹوز کہتے ہیں. زیادہ تر پھلوں میں فرکٹوز ہوتی ہے، اور یہ کین شوگر تو صرف گنے کی شوگر ہوتی ہے جو آپ بازار سے 110 روپے کلو خریدتے ہیں. تو یہ تو وہ ہوتی ہے. ڈائبیٹک ہونے کے لیے جینز میں ڈائبٹیز ہونا ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی زندگی میں بہت ساری بے اعتدالیاں ہونا ضروری ہے، جیسے اوور ایٹنگ، سٹریس، ورزش نہ کرنا، یہ چیزیں سب ملا کے پھر ڈائبٹیز جینز میں بھی ہو تو ایسا ہے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.